वेलकम बैक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी। आलमी सतह पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। भारतीय ज़राए अबलाग ने भी भारत के खलाई प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश कर दिया। ISRO का मिशन PLSVC लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया। इंडिया टुडे के मुताबिक ISRO का मिशन नाकाम होने से 16 सैटेलाइट्स खला में जाया हो गई हैं। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए हैं और ये अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात को जन्म देती हैं। तज्जियाकारों का कहना है जंगी सूरत हाल में भारतीय मिसाइल में यही खामी सामने आई तो नताइज संगीन होंगे। अग्नि मिसाइल असल हदफ के बजाय किसी और मुल्क में जा गिरे तो जवाबी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय रॉकेट की नाकामी पूरी दुनिया के लिए इंतबाह है। तज्जियाकारों का कहना है इसलिए ये नाकामी भारतीय खलाई प्रोग्राम में कमजोरियों का तसलसल है। उधर टांग के गोमल थाने की हुदूद कोटवली में बख्तरबंद गाड़ी पर IED धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस का कहना है शोहदा में गोमल थाने का एडिशनल SHO भी शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टांग में दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। अपने पैगाम में उन्होंने शहदा के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े की फौरी तहकीकात की भी हिदायत की। कहा जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने टांग में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने धमाके के जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा हमारा फख्र हैं और कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दियाई खान के इलाके पहाड़पुर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहाड़पुर के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की जिससे पुलिस एहलकार असमतुल्लाह और उसका कज़ा नामेर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कौमी पैगाम अमन कमेटी इस नजरिए को लेकर चलेगी कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, उम्मत का इज्मा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। ये कैसा इस्लाम है, भारत से फंड लेकर यहां धमाके करो। फितनाल हिंदुस्तान और खारिज दिन पर दिन खुलकर सामने आ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी बाइख्तियार कमेटी है, उस नजरिए को आगे लेकर चलेगी कि दहशतगर्द का ना कोई दीन है ना कोई मजहब है। तमाम उम्मत का इजमा है कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। इस्लामाबाद कचहरी का जब वाकया हुआ उसमें लोग मुलव्विस थे, वो पकड़े गए। उनके पास से जो चीजें बरामद होती हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। अफगान हुकूमत हर दूसरे दिन भारत में जाके उनसे कोई मुज़ाकरात करते हैं। भाई किस बात के मुज़ाकरात हैं? आपकी कोई तजारत चल रही है उनके साथ। दिन ब दिन ये एक्सपोज होते जा रहे हैं फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज। पूरी कौम इस बात पे यकजा है कि हमने दहशत का हर सूरत खात्मा करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। उन्हें अमेरिका के 45वें और 47वें सदर के तौर पर जाहिर किया गया है। माहिरीन का कहना है ट्रंप के इस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ने आलमी सतह पर एक नई बहस को जन्म दिया है। पोस्ट में एक तरमीम शुदा तस्वीर शामिल है। ये तस्वीर विकिपीडिया तर्ज के सफ़े की शक्ल में है जिस पर ट्रंप का सरकारी पोर्ट्रेट और इनकम्बेंट जनवरी 2026 दर्ज है। विकिपीडिया या किसी बैनुल अक़वामी इदारे ने ट्रंप के इस दावे की तस्दीक नहीं की है। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिनमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर की वाशिंगटन DC में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ईरान ने एटमी माहिदे पर बात करने के लिए राबता किया है। तेहरान मुज़ाकरात करना चाहता है, हम उनसे बात कर सकते हैं। ईरानी हुकाम से मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरानी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में हैं। ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में इलॉन मस्क से बात करेंगे। इलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं। Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening.
before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए एक तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर लिखा, ट्रंप के साथ वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ हुआ। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ था। दहशतगर्द मसाजिद शहीद लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा, अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में अब तक 109 सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत में शहीद होने वालों की याद में 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। लंदन में ईरानी सफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली और इस्लामी जमहूरिया का झंडा उतारने पर तेहरान में बरतानवी सफीर को वजारत खारजा में तलब किया गया। ईरानी वजारत खारजा ने बरतानवी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क के सफारती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही और मुजाहिरों के बारे में मुदाखलत पसंद बयान दे रही है। हफ्ते को लंदन में मुजाहिरे में शरीक एक शख्स ने सफारत खाने की बालकनी पर चढ़कर ईरान का परचम उतारकर अपोजिशन का परचम लहरा दिया था। लंदन पुलिस ने इस वाक़े पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है और अब तजावुज़ात के इल्ज़ाम में एक और शख्स को भी तलाश कर रही है। एक और रैली में केंसिंगटन में मुजाहिरीन ने ईरानी कौंसल खाने के सामने ईरान मुखालिफ नारे लगाए और इमारत पर अशिया फेंकी। ईरानी वजारत खारजा ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के रिमार्क्स की भी मजम्मत की है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों ने ईरान में जारी मुजाहिरों में तशद्दुद को हवा दी। दहशतगर्द अनासर की मुदाखलत से मुजाहिरे खूनरेज हो गए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, मुजाहिरीन को हथियार दिए गए। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर फायरिंग की। इसका मकसद अमरीका को मुदाखलत का बहाना फराहम करना था। तेहरान में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब में इराक्ची ने बताया, दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। दुकानों, अस्पतालों, बसों, 350 मसाजिद और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द अनासर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनके इतराफी बयानात और शवाहिद आवाम के सामने पेश किए जाएंगे। 30% मुजाहिरीन पुरअमन थे, उनके जायज मुतालिबात को तस्लीम करते हैं। ईरान में गैर मुल्की मुसल्लह फसादात के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। प्रेस टीवी का कहना है, मुसल्लह फसादात के खिलाफ मुजाहिरों में हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हैं। इस दौरान पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस विंग ने शुमाल मशरक में 2 मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार किया है। तस्नीम न्यूज का कहना है, मोसाद के एजेंटों को खुरासान सूबे से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मोसाद एजेंट दहशतगर्द नेटवर्क्स के सरगना के तौर पर काम कर रहे थे और फसादात और वसी पैमाने पर तशद्दुद मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। इनसे मवासलाती और जासूसी का सामान, असलहा और गोला बारूद भी जब्त कर लिया गया है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया ये कहता है, वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकये में कई मुजाहिरीन जख्मी हुए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्रीनलैंड को अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो रूस या चीन ले लेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ग्रीनलैंड के हुसूल पर बात हो रही है, मुख्तसर लीज की नहीं। नेटो नाराज होता है तो हो जाए, नेटो को हमारी जरूरत है। If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. Well, maybe NATO would be upset. And if it affects NATO, then it affects NATO. But they need us much more than we need them. I will tell you that right now. Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term.
چین نے کہا ہے لاطینی امریکی ممالک خود مختار ہیں اور انہیں اپنے بین الاقوامی شراکت دار منتخب کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان مانگنی نے نیوز بریفنگ میں بتایا، حالات میں چاہے جیسے بھی تبدیلی آئے، چین لاطینی امریکی ممالک کے ساتھ عملی تعاون کو مزید گہرا کرتا رہے گا اور مشترکہ ترقی کو فروغ دے گا، جس میں وینزویلا بھی شامل ہے۔ ترجمان نے مزید کہا، آرکٹک خطہ بین الاقوامی برادری کے مجموعی مفاد میں ہے۔ چین کی سرگرمیاں خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔ امریکہ کو اپنے خود غرض مفادات کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیوبا فوری معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، کیوبا نے کئی سالوں تک وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا۔ جواب میں وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی دی، لیکن اب وینزویلا کو دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا۔ ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر نے ایکس پر جواب دیا، کیوبا آزاد اور خود مختار ملک ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ 66 سال سے امریکی جارحیت کا شکار ہیں۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، لیکن وطن کے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس کیسز کی سماعت چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ تمباکو اور پرائیویٹ کمپنیز کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ سگریٹ کا ایک پیکٹ 130 میں فروخت ہوتا ہے تو 98 روپے ٹیکس وصول ہوتا ہے۔ ایک سگریٹ کا پیکٹ 48 روپے میں فروخت ہو رہا ہے تو 40 روپے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ حکومت نے سب سیکٹرز میں ٹیکس نہیں لگایا، کچھ پر لگا دیا۔ ہمارا موقف ہے ٹیکس کی کلاسیفیکیشن کاروبار پر نہیں، انکم پر لگنی چاہیے۔ چیف جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ حکومت کی ثوابدید ہے وہ کسی سیکٹر کو ٹیکس میں شامل کریں یا نکال دیں۔ اگر صرف انکم پر ٹیکس لگائیں گے تو پھر کلاسیفیکیشن کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سوالات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے ہم میں سے کوئی سگریٹ نوشی نہیں کرتا۔ ایف بی آر کے وکیل نے کہا کہ جو عدد شمار بدائے جا رہے ہیں وہ ہمارے ریکارڈ پر نہیں۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر وفاقی آئینی عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے افتتاح کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس کے آغا، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید اور دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کے دستخط سے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی سطح پر 3 ٹاؤن کارپوریشن بنائی جائے گی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور ڈپٹی میئر ہوں گے۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر یو سی 9 جنرل کونسلرز اور 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا رکن ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا، جہاں مقامی حکومت فعال نہیں ہوگی۔ سوابی کے علاقے ٹوپی خادو غازی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر خاتون رضوانہ عرف حسینہ موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جاں بحق خاتون کی لاش قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملزمان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 پر نجی کمپنی کے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والی بس کی ٹکر سے پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل جان سے گئی۔ شوہر اور 8 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ 1975 ماڈل کی بس متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ایک اور حادثہ۔ کورنگی نمبر 4 پر 1975 ماڈل کی خستہ حال بس کی ٹکر سے خاتون پرنسپل جاں بحق، شوہر اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ ٹاپ لینڈ پرائمری اسکول کورنگی کی میڈم تھیں۔ بس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اس بس والے نے ان کو ہٹ کرا ہے، جس کی زد میں آ کے ہماری سسٹر جہاں بحق ہو گئی ہیں اور بہنوئی اور ہمارا بھانجا شدید زخمی ہے۔ کبھی ڈمپر مافیا ہوتی ہے تو کبھی ٹینکر مافیا، اب بس والے بھی یہ حادثے کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق بس انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی، ڈرائیور حادثہ ہوتے ہی فرار ہو گیا۔ بائک والے کو ہٹ کیے جس میں میاں بیوی اور ان کا 8 سال کا بچہ تھا۔ بس کی رفتار بھی
زیادہ تھی اور بس کی حالت تو ایسی ہے کہ یہ پتہ نہیں چل کیسے رہی ہے۔ ریسکیو اداروں کے مطابق رواں سال صرف 12 روز میں مختلف ٹریفک حادثات کے دوران 35 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہر قائد میں ایسے جان لیوا حادثات کی روک تھام اسی وقت ممکن ہے جب محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس اپنا 100% کام مکمل کرے اور ایسی بسوں کو سڑک پر لانے سے روکا جائے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ وزیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی مرکزی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میٹھے پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے۔ پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے مصروف علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی سڑک کی، جہاں گزشتہ 3 روز سے صاف پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ پینے کے لیے گھر میں صاف پانی ہے نہیں اور یہاں پر یہ پانی اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ بہت ڈیفیکلٹیز فیس ہو رہی ہیں یہاں کے رہائشی کو۔ ہم لوگ آفس جا رہے ہیں تو ہمارے کپڑوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ کوئی پریشان حال نہیں۔ پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک سے گزرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے روزمرہ کی معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ پریشانی تو ہوتی ہے، روز کا آنا جانا ہے ہمارا، آتے بھی یہیں سے جاتے بھی یہیں سے۔ 10 منٹ کا راستہ جو ہے نا آدھا گھنٹے میں گزر رہے۔ مسجد میں آنے والی نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں ہمیں، کیونکہ نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ 2-3 دنوں سے ایسے ہے، پانی کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق متعلقہ محکمے کی غفلت کے باعث یہ مسئلہ گزشتہ کئی روز سے برقرار ہے، تاہم محکمے کی جانب سے مرمت کا کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ جس پانی کے لیے یہ شہر بوند بوند کو ترس رہا ہے وہ پانی یوں ضیاع ہو رہا ہے۔ گارڈن کے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ پانی کی لائن کی مرمت جلد از جلد کروائی جائے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ، حلیم عادل شیخ، شفیع جان اور دیگر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں سندھ کے عوام کا شکریہ، سندھیوں نے کراچی میں تمام پاکستانیوں کو جگہ دی۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے مہمانوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، آئین سے کھلواڑ میں پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ سندھ کی عوام کا جرأت مند عوام ہے، جس طرح ہمیں ویلکم کیا، جس طرح کی ہماری مہمان نوازی کی، سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا، ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرے گا۔ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ، لیکن تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوہار سے لگایا جاتا ہے تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے۔ اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں۔ آپ لوگ کھڑے ہوں، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہم نے قلم اٹھانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کراچی کی گلیوں میں آزادی کی لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا، آزادی لے کر رہیں گے۔ بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو فری موومنٹ، دھرتی پہ ہم کہیں بھی چل کے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی دفعہ 144 ہمارے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایک زندہ قانون کو بحال کرنا ہے جس میں احترام آدمیت بحال ہو۔ ہم نے کراچی میں پچھلے جو 3 دن منظر دیکھا، گلیوں میں، سڑکوں پہ، میدانوں میں، جام شور ہو گئے، ہم حیدرآباد گئے، ہمیں دھکیل دیا گیا، بیابانوں میں موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ ہم جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا آزادی کی لگن جوان ہے، آزادی کی لگن پر عزم ہے، ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر نام کی کوئی چیز نہیں، بد انتظامی عروج پر ہے، تعلیم صحت کا شعبہ تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی کا کہنا ہے PTI حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ 14 سال حکومت میں رہنے والی جماعت صوبے میں ایک یونیورسٹی تک نہیں بنا سکی۔ ہسپتال کا پوچھو تو لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا نام لیتے ہیں جو ان کے بانی کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔
قسمتی سے خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پر حکومت برائے نام ہے، بد انتظامی اپنے عروج پر ہے، جہاں پر گورننس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کرپشن کو ان کے حکمران کرپشن سمجھتے نہیں ہیں۔ جرم تو ہو رہے ہیں لیکن اس کو جرم سمجھتے نہیں ہیں۔ نئی یونیورسٹی کوئی نہیں بنی، اسپتال بنانے کا پوچھیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال بھی ہم نے بنایا، حالانکہ وہ ان کے لیڈر کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا۔ جھوٹ اور ایسا جھوٹ کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ فیک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غلط کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں۔ ایک دو ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیادہ ہی چمتکار کیا ہوا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ قوم کو سوچنا ہو۔ جس صوبے کے ہسپتال ہائی پی ٹی آئی اور ہائی پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی، جس کی اسمبلی ہائی کرپشن اور ہائی کرپشن کے نعرے لگا رہی، اس صوبے میں جمہوریت کیا ہوگی، گورننس کیا ہوگی، باقی معاملات کہاں پر ہوں گے؟ تمہارا آئین اور تمہارا پاکستان، یہ سب کیا ہے؟ سہیل آفریدی کیا کوئی نئی سازش پلان کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ادھر ہم ادھر تم کا بھی نعرہ لگا تھا، ہم آج تک اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکتے۔ جائے نہ زوری سے نہ جائے، یہ دہشت گردی سے فساد سے نہیں ہٹ سکتے۔ تمہارا آئین تمہارا پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نئی سازش پلان ہو رہی ہے؟ اللہ معافی دے، میں وہ بات سوچنا اور جو میرے دماغ میں آ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی۔ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، اس کے کانسیکوینسز پاکستان نے بھگتے اور آج بھی ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ تمہارا پاکستان اور میرا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن میرا خیال ہے ایک دفعہ ان پہ چھوڑتے ہیں، خود اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج میں نے دیکھا سی ایم کے پی کے مزار قائد پہ بھی گئے، مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر معافی ضرور مانگی ہوگی کہ جو ان کے اور ان کے رفقا کار نے مل کر جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی، مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، چونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے باغ جناح میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ کم تھے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ہم نے انہیں سہولت دی، ریاست مخالف نعرے لگیں گے تو حکومت تو حرکت میں آئے گی۔ نئے صوبوں سے متعلق عبدالعلیم خان کے بیان پر کہا سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ یہ خیال ہے کہ انہوں نے جناح گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جناح گراؤنڈ بھرا جاتا، اسی لیے انہوں نے پولیس والوں پر، میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ سندھ حکومت نے ان کو NOC دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر فیسیلیٹ کرایا، لیکن آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو میرا خیال سے کہ کوئی بھی حکومت ایکشن میں آئے گی۔ صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کو ایک سیٹ ہے شاید نیشنل اسمبلی کی علیم خان صاحب کی، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے تو قرارداد منظور کرائیں، وہاں پہلے صوبہ بنائیں۔ وہاں لوگوں کو بڑی دشواریاں ہیں، سندھ ایک ہے اور ایک ہی صوبہ رہے گا۔ اور بگ بیش لیگ میں سلو کھیلنے پر میلبرن رینیگیٹس کے کپتان ول سدرلینڈ نے محمد رضوان کو گراؤنڈ سے باہر بلا لیا۔ ول سدرلینڈ آخری 2 اوورز میں رضوان کی جگہ خود بیٹنگ کرنے آئے۔ محمد رضوان نے سڈنی تھنڈرز کے خلاف 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے تھے۔ امریکی ریاست لاس ویگس میں سجی ٹیک ایکسپو میں AI نیل پالش کٹ متعارف کروا دی گئی ہے، جس کی اسمارٹ ایپ سے پلک جھپکتے ہی نیل پالش کا رنگ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کمپنی کی AI کٹ سے ناخن 400 سے زیادہ رنگ بدل سکتے ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے نیشنل پارک میں آتش فشاں پھر پھٹ پڑا، 20 فٹ بلندی تک لاوا نکل رہا ہے، جو ہوائی کے نیشنل پارک میں گزشتہ سال دسمبر سے اب تک 40 بار آتش فشاں پھٹ چکا ہے۔ خبر راولپنڈی سے ہے۔ کہوٹا دھان گلی روڈ پر منی ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے، 4 افراد جاں بحق 5 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت راشد، جیدی، آسم اور مہر علی کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ منی ٹرک ساگری سے ڈڈیال جا رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے آزاد۔